غلام سرور خان صاحب، ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، پرائم منسٹر اس کا نام لیتے ہیں، اور ریاست مدینہ قائم کرنے والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ جو کچھ پائلٹس نے اگر لائسنس لیے ہیں تو دینے والی اتھارٹی کون ہے اور ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ لیکن جی سی اے میں لائسنسنگ اتھارٹی ایک علیحدہ شعبہ موجود ہے، اور اس شعبے کے 5 لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا، 3 لوگوں کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ان کے کرمنل پروسیجر کے لیے ان کے یہ خلاف۔ کس لیول کے لوگ ہیں؟ کوئی سربراہ ہے سول ایویشن اتھارٹی؟ جوائنٹ ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں، جوائنٹ ڈائریکٹر ایک ٹھیک ٹھاک ہائر پوسٹ ہے، تو جو ذمہ دار لوگ تھے اور پھر اس کی انکوائری بھی ہم نے ایف آئی اے کو دے دی، اور جو انکوائری بورڈ جس نے اوریجنلی انویسٹیگیشن کی تھی یا انکوائری کی تھی، اسے مزید ہم نے اختیار دے دیا کہ اب بھی ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا ہے، ان لوگوں تک آپ پہنچائیں کہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں، جنہوں نے فیسیلیٹیشن میں ایک رول ادا کیا ہے، رابطہ کروانے میں رول ادا کیا، ان لوگوں تک بھی ہم نے پہنچنا ہے کہ اصل امیدوار نے خود بیٹھ کے ایگزام نہیں دیا، جس نے بیٹھ کے ایگزام دیا ہے، تو یہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ابھی ہم نے ان لوگوں تک جانا ہے، جہاز، پائلٹ، وہ ساری چیزیں ہم نے کلیئر کر دیں۔ جو 80 یعنی اسٹوڈنٹ تو دنیا میں بدنام بھی ہوا، اس کے کولیگ جنہوں نے نقل نہیں کی تھی وہ بھی بدنام ہوئے، ان کو سزا بھی ملی، لیکن ممتحن سے کوئی باس پرسی؟ دیکھیں جی، جو لوگ متمم تھے ان کے خلاف ایک بندے کو نوکری سے نکال دیا جائے اور اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع ہو جائے، اس کے خلاف 420، 468، 471 یا جو بھی دفعات لگتی ہیں، مجھے نہیں پتہ کون کون سی دفعات لگی ہیں، اس کے تحت اس کے خلاف ایک فوجداری کارروائی بھی شروع ہو جائے اور وہ نوکری سے بھی چلا جائے، تو یہی اس قانون کے مطابق اسے میکسیمم یہی سزا مل سکتی ہے۔ اور یہ سزا ہم ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے پکڑوا کے اور دلوانے کی کوشش کریں گے کہ جنہوں نے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ رول ادا کیا۔ اب ہمارے تمام یورپین ممالک، امریکہ، اور وہاں ہمارا پی آئی اے نہیں جا سکتا اس وقت؟ دیکھیں جی، امریکہ تو پہلے بھی پی آئی اے نہیں جا رہا تھا، وہ تو پچھلی دور میں امریکہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے لیکن ایک گریڈ انہوں نے ہمیں اور بھی پیچھے دھکیل دیا نا ان کے۔ ایک جیسے میں نے کہا کہ 3 یورپ کی ڈیسٹینیشنز ہیں اور 3 یو کے کی ڈیسٹینیشنز ہیں، 6 ڈیسٹینیشنز پہ ریسٹرکشن ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اب جو ایوسا کی رپورٹ ہے، آڈٹ رپورٹ ہے، وہ ایاسا کے جائے گی اور نومبر میں ان کا اجلاس ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ سیٹسفیکٹری جیسے میں نے لیکن کہا۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جس طرح ابھی یہ روٹ ورجن ایئر لائن کو اور برٹش ایئر ویز کو کہتے ہیں، پاکستان میں تو چونکہ آپ لوگ خود ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ماضی میں اتنے گپلے ہوئے ہیں، آپ نہیں لیکن کچھ اور لوگوں پہ شک کیا جا رہا ہے جن کے ان ممالک میں بڑے رشتے اور تعلقات ہیں کہ جی یہ باقی ایئر لائن کے لیے رستہ صاف کرنے کی غرض سے پی آئی اے کا بٹا بٹھا دیا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں جی، پی آئی اے لیکن یہ ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز جیسے کہ پی آئی اے یا حکومت پاکستان کا جو ایئر سروسز ایگریمنٹ ہوا ہے برٹش ایئر ویز کے ساتھ یا حکومت برطانیہ کے ساتھ، اس میں ہماری 3 ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز تھیں، پی آئی اے کے ساتھ 2 اور، اس میں ایئر بلیو اور شائن ویسے بینک کرپٹ ہو گئی اور ایئر بلیو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اسی طرح ان کے پاس بھی رائٹس ہیں، وہ رائٹس ان کے بھی ہیں۔ ڈیسٹینیشنز ان لمیٹڈ، جتنی جگہ پہ ہم جانا چاہیں، یو کے میں ہم جا سکتے ہیں، جتنی جگہ پہ وہ آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں، جتنی ڈیزینیٹڈ ایئر لائنز ہم لے کے جانا چاہیں، جیسے آج کل سرین ایئر آ گئی، وہ بھی جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتی ہے، اور وہ اٹلانٹک ورجن ایئر لائن اپنی کسی کوئی نئے نجی ایئر لائنز آ رہے ہیں، کسی کو لائسنس مل رہے ہیں؟ ابھی سرین کا ہوا ہے، سرین کو ابھی جو اس کے لیے کنڈیشن تھی کہ پہلے 1 سال اس نے گزارنا ہوگا ڈومیسٹک روٹس پہ، تو پھر انٹرنیشنل روٹس پہ جا سکتا ہے، تو انٹرنیشنل روٹ کے لیے اب انہوں نے ایک جہاز لیز پہ، ڈومیسٹک میں کچھ نئے آ رہے ہیں ایئر لائن؟ ڈومیسٹک پہ ایک سیال ایئر لائن کے نام پہ ہم نے لائسنس دیا ہے، انہوں نے ایگریمنٹ بھی کیا ہوا تھا اور اس اپریل میں انہوں نے فلائی کرنا تھا، اپنے آپریشن شروع کرنے تھے، لیکن بوجہ کووڈ وہ اپنے آپریشن شروع نہیں کر سکے کیونکہ ساری
ایویشن انڈسٹری بیٹھ گئی، تو وہ ایئر لائن جو ہے انہوں نے انڈکشن بھی کر لی، اپنے لوگوں کی ٹریننگ بھی کر لی، جہاز لینے کے لیے انہوں نے ایگریمنٹ بھی کر لی ہے، لیز پہ انہوں نے جہاز اچھا ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جی یہ جو سول ایویشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پائلٹ لانے کے لیے اور ان کے لیے رستہ صاف کرنے کے لیے انہوں نے ان پائلٹس کو بدنام کیا. یہ سارے خیالات ہیں، نہ کسی کو بدنام کرنے کی کسی کے کوئی پلان تھا، نہ کسی نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا تھا، نہ کسی نے ان کی ریپلیسمنٹ دینی تھی. لیکن یہ جو صفائی دیکھیں جی، یہ ساری ذمہ داری میں جو لے رہا ہوں، نہیں یہ جو بورڈ آف انکوائری میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. دیکھیں میرا کوئی ایویشن سیاست ریلیٹڈ میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اتنا ایکسپیرینس تو ہے سیاست سے کہ مینڈیٹ اگر پاکستانی قوم نے تحریک انصاف کو ریفارمز کا دیا ہے، صفائی کرنے کا دیا ہے، تو مجھے جو ادارہ دیا گیا تو اس میں بھی صفائی کرنا اگر ہماری ذمہ سیاست داری کا ہے. اور تحریک انصاف کی بات ہو اور آپ کی رائے نہ لی جائے اور کسی بیوروکریٹ کی لی جائے، کسی صحافی کی لے جائے، تو آپ کیا اس کو بنائیں گے؟ تو آپ کا جو بورڈ آف انکوائری ہے اس میں 3 بیوروکریٹ تھے، ایک آئی ٹی کا بندہ تھا، ایک ایئر کموڈور ہے، لیکن اس میں تو پائلٹ نہیں تھا کوئی. ضروری تو نہیں ہے کہ پائلٹ کا ہونا، کسی انکوائری بورڈ میں پائلٹ ہو. آپ پائلٹس کے معاملات کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پائلٹ کوئی ہو. پائلٹس کے خلاف ہو رہا ہے تو پائلٹ ہی میں سے کوئی بندہ نمائندہ ہو، تو یہ تو کانفلکٹ آ جاتا ہے اس میں. نہیں تو ریٹائرڈ پائلٹ بھی ہو سکتا تھا. نہیں، ریٹائر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پائلٹس کی ریپرزنٹیشن ضروری، کوئی قانون میں تو کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ پائلٹ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ہاں اس میں ہم نے جو ہمارا انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہے، جو جہاز ہمارا کریش ہوا ہے اس میں ان لوگوں کا تھا، تو اس میں ہم نے پائلٹس کو شامل کیا. کہ ٹھیک ہے، لوگوں کا ایک کنسرن ہے کہ پائلٹس کا ویو پوائنٹ بھی آنا چاہیے. اچھا یہ جو کراچی میں حادثہ ہوا تھا اس کی فائنل رپورٹ کب تک آ جائے گی اور کب تک آپ پبلک کریں گے؟ فائنل ہماری کمٹمنٹ پہلی تو ہم نے پوری کر دی کہ 1 مہینے کے اندر ہم رپورٹ دیں گے، اور دوسری ہماری وہ انٹرم رپورٹ تھی، اور دوسری ہماری کمٹمنٹ تھی کہ اس سال کے اینڈ میں ہم فائنل رپورٹ بھی دے دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اینڈ میں بائی دا اینڈ آف دسمبر ڈیفینیٹلی رپورٹ وہ بھی اسمبلی میں دیں گے. ابھی فرانس اور وہاں سے اس کا فائنل نہیں ہوا ہے؟ ساری چیزیں فرانس تو جو انسٹرومنٹ جاتا ہے نا، جسے بلیک باکس کہتے ہیں، وہ دونوں باکس دونوں کی جو ادھر بھی اب فائنل رپورٹ سے پہلے آپ نے پائلٹ شہید بھی ہو گئے اور آپ نے ان کے گلے میں ڈال دیا ان کے خاندانوں. دیکھیں جی، جو وہ تو میں نے خود صافی صاحب، دیکھیں جو شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، ان ساروں کے ساتھ بحیثیت انسان ایک دلی ہمدردی ہے، اور جو پائلٹ شہید ہوا ہے اس سے بھی پوری ہمدردی ہے. لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں پائلٹ ایرر. لیکن جہاز بھی مشین ہے نا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. جہاز بھی دیکھیں نا، اور جو جہاز کے مینٹیننس کرنے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں کہ جہاز کی چیکنگ کچھ منتھلی ہوتی ہے، کچھ ویکلی ہوتی ہے، کچھ آورز کے حساب سے ہوتی ہے، سارے چیکس وہ سرٹیفائی کر کے گئے ہیں. جو ابھی آڈٹ ٹیم آئی ہے انہوں نے وہ چیکس بھی سارے سرٹیفائی کیے. باقی جہازوں کے جو چیکس ہوتے ہیں ان کی سرٹیفیکیشن بھی کر کے گئے ہیں. تو حادثہ ہونا تھا، لیکن اس میں پائلٹ ایرر، یہ جو انویسٹیگیٹنگ بورڈ تھا اس کی رائے تھی. جو پہلے حادثات ہوئے تھے اور ATR کا جو ہوا تھا، باقی اس طرح ہیں، تو ان کی رپورٹس تو تیار پڑی ہے، اس کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ اس کی رپورٹ میں اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ بھی تھا، وہ ری ایگزامینیشن کے لیے دوبارہ ATR کمپنی کو بھجوایا گیا. وہ بھی میں نے ہاؤس میں، دیکھیں ہماری ذمہ داری تو نہیں، لیکن اس سینس میں کہ مجھ سے پہلے وہ حادثہ ہوا اور اس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، تو میں نے کہا کہ یہ رپورٹ بھی میں نے دینی ہے. تو یہ دونوں رپورٹس جو ہیں چترال حادثے والی اور کراچی حادثے والی، انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر میں ہم دیں گے.